بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں عظیم ترین پیغام اہل ایمان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یعنی خطاب اہل ایمان کے لیے کہ ایمان والوں، وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو ہر نیکی کے کام میں اور ہر تقوی کے کام میں. البر جس کے معنی نیکی کے آتے ہیں، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فعل الخیرات، یعنی بھلائی کی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس میں داخل ہیں. نیکی نام کی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں البر میں داخل ہو گئیں. خواہ بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل، تو ایک دوسرے کی ہر بھلے کام میں، ہر نیکی کے کام میں مدد کیا کرو. اگر تم ایک دوسرے کی بھلے کام میں، نیکی کے کام میں مدد کرو گے تو تمہیں ایسے ہی اجر ملے گا جیسے کہ کرنے والوں کو اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدال علی الخیر کفاعلہ. بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتے ہیں جیسے کہ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں. بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس بھلائی کو کرنے والا. آپ نے کسی کو بھلی بات سکھا دی، کوئی دعا سکھا دی،
دین کا کوئی عمل بتلا دیا، کوئی بھی اچھا طریقہ آپ نے اس کو سکھا دیا، جب تک وہ اس پر عمل پیرا رہتا ہے، برابر دعوت دینے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ قید نہیں فرمائی کہ صرف مسلمانوں ہی کو نیکی کے کام میں یا پرہیزگاری کے کام میں مدد کرو، بلکہ اللہ نے بغیر کسی قید کے فرمایا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر ہو، ہر بھلے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگرچہ کہ آپ نے بھلے کام میں کسی غیر کی بھی مدد کی، اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی نیکی کے کام میں، کسی احسان کے کام میں، مثلا کسی کی حاجت آپ نے پوری کر دی، یہ نہ کہ آپ نے دیکھا کہ مسلمان ہے یا غیر ہے، اللہ نے یہاں کوئی قید نہیں لگا، خواب کسی مسلمان کی مدد کریں بھلے کام، یا کسی غیر کی مدد کریں، اگرچہ کہ وہ اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، مگر بھلے کام میں آپ نے اس کی مدد کی تو اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرماتے۔ تو البر، ہر قسم کی بھلائی اس میں آ گئی، اور تقویٰ کہتے ہیں ترک المنکرات، یعنی ہر گناہ کے کام کو ترک کرنا۔ البر میں ہر قسم کی بھلائی آ گئی، اور تقویٰ میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آ گیا، یعنی ایک دوسرے کو گناہوں کے کام سے بچانے میں مدد کرو، ایک دوسرے کو گناہوں سے نفرت دلانے کے سلسلے میں تعاون کرو، کہ آپ کے ذریعے اگر کوئی گناہوں سے بچ جائے تو اس میں بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے ذریعے کوئی کسی برے کام سے بچ جائے تو اس پر بھی اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ خود تمہیں اندازہ نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک طرف اللہ نے بھلے کام کے کرنے میں ایک دوسرے کی نصرت اور تعاون کا جو حکم دیا، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دنیا کے نظام کو کس طرح خوبصورت انداز سے چلایا جائے، اللہ نے اس مختصر سی آیت میں اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر اس ایک آیت پر عمل پیرا ہو جائے کہ ہر بھلے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تو پھر ساری دنیا کا ماحول اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پر امن ہو جائے کہ ایک دوسرے کی بھلے کام میں نصرت کرنا، مدد کرنا، بغیر کسی مذہب کے دیکھے کہ اگر یہ عمل مسلمان اپنے اندر داخل کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر نہ صرف ان کا گھر سدھرے گا بلکہ خاندان کے خاندان سدھر جائیں گے، قبیلے سدھر جائیں گے، شہر سدھر جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے اس آیت کے اگلے حصے میں یہ حکم دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے مسلمانوں کسی بھی گناہ کے کام میں یا کسی بھی ظلم والے عمل میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اگر کوئی بھلائی کا کام آتا ہے آگے بڑھو، ساتھ دو، وہیں اگر کوئی گناہ والا کام ہے، وہیں اگر کوئی ظلم والا کام ہے تو ہرگز اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا کرو۔ جس طرح بھلے کام کے جو ہے دعوت دینے پر یا اس میں اپنی طرف سے مدد کرنے پر اللہ جتنا اجر دیتے ہیں جیسے کہ کرنے والے کو ملتا ہے، ایسے ہی اگر تم نے کسی ظالم کو ساتھ دیا یا کسی گنہگار کو گناہ کے کام میں تم نے نصرت کی تو جتنا گناہ کرنے والے پر وبال ہوگا اتنا ہی تعاون کرنے والے پر وبال ہوگا۔ بھلائیوں کا حکم دینا،
یہ اہل ایمان کی صفات ہے، اور برائیوں میں تعاون کرنا یہ منافقین کی جو ہے خصلت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو گناہوں کا حکم دیتے ہیں، منکرات کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا اچھائیوں کا حکم دینا، اچھائیوں کی دعوت دینا اہل ایمان کے اوصاف ہیں، اور برائیوں کی طرف دعوت دینا، برائی کی طرف رہنمائی کرنا یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بھلائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھی بنو، غیر غلط کاموں میں، ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہرگز مت بنو۔ اگر بھلائیوں میں، بھلے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھی بن رہے ہو تو یہ تمہاری ایماندار ہونے کی پہچان ہے، اور اگر تم کسی ظلم کے کام میں، کسی گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھی بن رہے ہو تو تمہارے دل میں موجود نفاق کی علامت ہے۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی بھی گناہ کے کام میں یا کسی بھی ظلم والے عمل میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا کرو، مظلوم کے ساتھی بنو، ہرگز ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ مظلوم کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ آگے کافر ہے یا مشرک ہے، مگر مظلوم ہے تو اس صورت میں تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم اس کی مدد کرو، اور اس کے مقابلے میں تمہارا اپنا کوئی ہم مذہب یا یہ کہ رشتہ دار کیوں نہ ہو ظالم ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے اس کے ساتھی مت بنو۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اگر حق کو اپنانے والا غیر کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھی بنو، اور باطل کو اپنانے والا اپنا کیوں نہ ہو کبھی بھی اس کے ساتھی مت بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یاد رکھو اگر تم کسی برائی میں یا کسی ظلم میں یا کسی سرکشی میں یا کسی زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، تعاون کرو گے، تو پھر تمہارے ایمان کا نکل جانے کا اندیشہ، تم سے ایمان کے چھین جانے کا اندیشہ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی ظالم کو ساتھ دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، جانتے ہوئے کہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے، جانتے ہوئے فلاں پر ظلم ہو رہا ہے، جانتے ہوئے فلاں پر زیادتی ہو رہی ہے، اگر تم نے ساتھ دیا اپنی دنیا بچانے کے لیے یا اپنی عزت کی خاطر یا تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کی خاطر، دنیا تو مل جائے گی، اتنی ہی ملے گی جتنا کہ اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، مگر یاد رکھو ظالم کے ساتھی بننے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے، آخرت سے محروم ہو جاؤ گے، لہذا کبھی بھی ظالم کے ساتھی مت بنو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے، باوجود قدرت کے اس کو ظلم سے نہ روکے، تو جو عذاب ظالم پر آئے گا وہی نہ روکنے والے پر آئے گا۔ اگر قدرت رہتے ہوئے نہ روکے تو اس صورت میں تو جو عذاب ظالم پر آئے گا
وہی عذاب ظلم کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکنے والے پر بھی آئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم مظلوم کی، اپنے بھائی مظلوم کی مدد کرو یا ظالم کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ظالم اور مظلوم، ان دونوں میں مظلوم کی مدد کرنا، یہ بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ظالم کی کس طرح ہم مدد کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے، لہذا مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ہرگز ساتھی نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ کس کے ساتھی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں، اگرچہ کہ وہ کسی بھی برادر میں سے ہو، کسی بھی مذہب میں سے ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں، میری مدد اس کے ساتھ۔ لہذا نیکی کے کام میں بلا کسی مذہب کے اللہ نے اجازت دی بلکہ حکم دیا، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ وہیں اگر کوئی گناہ کا معاملہ آ جائے یا کوئی ظلم کا معاملہ آ جائے، ہر کس گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھی مت بنو، ایک دوسرے کی رعایت مت کرو، ایک دوسرے کی نصرت مت کیا کرو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل اس آیت کی جو ہے مزید تشریح کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبد الرحمن جو غیروں کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی جو ہے تلوار کی ضد میں ان کے والد محترم حضرت ابو بکر آ گئے، تو دیکھا کہ والد محترم نے چھوڑ دیا۔ جب ایمان لائے اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان یاد کیجئے کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، غیروں کی طرف سے میں مقابلے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت آپ میرے تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اس لیے آپ پر وار نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہیں، میں نے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے تلوار کو روک لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تو نے والد کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے تلوار کو روک لیا، وہیں اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو میں بیٹے کا لحاظ کرتے ہوئے نہ روکتا، اس لیے کہ تو غلط جگہ تھا اور تو کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ آگے بیٹا ہے یا کون رشتہ دار ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلوص و للہیت کے پیغام کو آپ نے عام کیا کہ بھلے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ظلم کے کام میں اور گناہ کے کام میں ہرگز ایک دوسرے کے ساتھی مت بنو، اگرچہ کہ اپنے کیوں نہ ہو۔ تو حضرات انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ والوں نے، بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ظلم کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کیا، اگرچہ کہ وہ ظلم جو ہے اپنی ذات پر ہو رہا ہو یا اپنے گھر والوں پر ہو رہا ہو یا اپنے خاندان قبیلے پر ہو رہا ہو یا اپنے برادران وطن پر ہو رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے خاطر سب سے زیادہ جو قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، ہمارے علماء کی ہیں، ہمارے اللہ والوں کی ہیں، انہی جیسی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اللہ والوں نے آخر سانس تک ظلم کے خلاف اپنی صداؤں کو بلند کیا، اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ دشمنان اسلام اگرچہ کہ لاکھ تاریخ کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن حق حق ہے اور سچائی سچائی ہے، کوئی سچائی کو چھپا نہیں سکتا۔ تاریخ شاہد ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، جتنی بڑی تعداد ہمارے اپنے جو ہے مذہب کی
اور مذہب کے ماننے والوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے صلحاء کی اور ہمارے اسلاف کی ہے اور عام مسلمانوں کی ہے، اتنی تعداد کسی غیروں کی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت پر آپ نے عمل کر کے دکھایا اور سب کچھ آپ نے قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، جائیداد، دولت، حکومت سب کو قربان کیا، جبکہ آپ کو آفر بھی دیا گیا تھا کہ ہم آپ کی جان بخش دیں گے اور آپ کو بے شمار فلاں چیزیں دیں گے، اقتدار دیں گے، بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے مقابلے پر نہ آئیں بلکہ آپ اپنے راہ پر چلیں اور ہمیں اپنے کام پر چھوڑ دیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو کتب تاریخ میں موجود ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ 1799 میں آپ نے شہادت پائی، پھر جو ہے آپ کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کے ظلم کے خلاف فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے مدرسے کے طلباء کو شہید کر دیا گیا۔ اگر ہمارے اللہ والے، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین نے باوجود اس کے کہ انگریزوں نے تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ انگنت مالٹا کا قید خانہ ہو، کالا پانی کی صورت میں سزا ہو، اسی طرح دلی کے چاندنی چوک یا دلی سے باہر جو جتنے درخت ہیں، ہر درخت پر پھانسی کا پھندا لٹکا کر کتنے علماء کو پھانسی دی گئی اور کتنے مسلمانوں کے جان سے ظالموں نے جو ہے کھیلا، جسموں کو چھلنی کیا گیا اور مسلمانوں کو بوریے میں جو ہے ڈال کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا، پھر توپ کو داغ دیا جاتا، جسم جو ہے کاغذ کے پرزوں کی طرح جو ہو جایا کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا اللہ والے ایک تو نہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ناچنے والوں کے نام تو یاد ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام تو یاد ہیں، اگر یاد نہیں اللہ والوں کے نام یاد نہیں، کہ جن کے قربانیوں کے صدقے میں، جن کی شہادت کے صدقے میں یہ ملک آزاد ہوا، ہم نے ان کی تاریخ کو، غیر کا کوئی سوال نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی بتائیے کتنے علماء کے نام ہم یاد رکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے کتنے واقف ہیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح ایک دو نہیں، شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری، مولانا محمد شفیع لاہوری، مولانا محمد علی جوہر، تو ایک دو نہیں سینکڑوں علماء اپنے مسندوں کو چھوڑ کر کفن کو سینے سے لگائے، اور تکلیفیں بھی ایسی تکلیفیں دی گئی۔ شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، غسل دینے کے لیے انہیں تختے پر لٹایا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں گوشت نام کی چیز نہیں تھی۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، لوگوں نے آپ کے شاگرد حسین احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت نے جو ظلم کے خلاف، انگریزوں کے سرکشی اور بغاوت کے خلاف اپنی آواز کو جو بلند کیا تھا، اس کی سزا میں حضرت کو ایسی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ مالٹا کے قید خانے میں سلاخوں کو گرم کر کے آپ کے کمر کو داغا کرتے تھے، اتنا داغا گیا کہ آپ کے کمر پر گوشت نام کی چیز نہیں تھی۔ آج کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں، مسلمان غیر شہری ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
مسلمان خوف زدہ ہو کر زندگی نہ گزارے، احساس کم تری کو اپنے دل سے نکالے، مسلمان سر اٹھا کر جیے، مسلمان شان سے جیے، مسلمان شوکت سے جیے۔ جس طرح غیر کہتے ہیں کہ ان کا ملک ہے، اس سے کہیں زیادہ یہاں ہمارا حق ہے، ہمارے اللہ والوں کی قربانیاں ہیں۔ رہی بات کہ آگے کوئی نمرود بھی آ جائے، کوئی قارون بھی آ جائے، کوئی شداد بھی آ جائے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے بجائے ڈرنے کے ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں۔ یہ نہ دیکھیں ہماری میجارٹی کم ہے، یہ نہ دیکھیں ہمارے پاس حکومت نہیں، یہ نہ دیکھیں ہمارے پاس اسباب نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اگر ظلم کے خلاف جب کبھی بھی جو کوئی اپنی آواز کو بلند کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے، اتنی عزت ہے، تہجد کے سجدوں سے زیادہ اللہ کو وہ آواز پسند ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، تہجد کے سجدوں سے زیادہ اللہ کو وہ ادائیں پسند ہیں جو ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں اور حق کا بول بالا کرتے ہیں اور حق کے خاطر اپنی جو ہے آوازوں کو بلند کرتے ہیں، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، جس طرح بھی ہو سکے۔ مذہب اسلام نے بزدلی کا حکم نہیں دیا، جہاں مذہب اسلام نے حکم دیا کہ کسی پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر احسان کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، وہی مذہب اسلام نے حکم دیا مسلمانوں اگر کوئی تم پر ظلم کرنے کے لیے آئے تو پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے نہ ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ ایسی بزدلی ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کرو۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اپنی جان بچانے کے خاطر اور اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے خاطر اور اپنی دولت بچانے کے خاطر، حتیٰ کہ اپنے ملک کی حفاظت کے خاطر تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تمہیں شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ حق کے لیے جینا سیکھو، حق کے لیے مرنا سیکھو، یہی ایک آیات میں اللہ نے پیغام دیا ہے، تمہاری زندگی حق کے خاطر ہو جائے، تمہاری زندگی سچائی کے خاطر ہو جائے، حق کے ساتھی بنو، باطل کے ساتھی ہرگز نہ بنو۔ یہی پیغام کربلا کے میدان سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے دیکھا یزید ظالم بنا ہوا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا اور آپ نے حق کے خاطر اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے سارے خاندان کو اللہ کے راہ میں شہید کرا دیا، اور آپ نے کربلا کی سرزمین سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، مسلمانوں حق کے لیے جینا سیکھو، حق کے لیے مرنا سیکھو، حق کے خاطر اگر تم قربان ہو گئے سارا خاندان میں قربان ہو جائے، اس کی پرواہ مت کرو، بلکہ یہ دیکھو اللہ کے یہاں تمہارا کتنا مقام ہوگا، اللہ کے یہاں تمہاری کتنی عزت ہوگی۔ تو آج بھی ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے، اور خاص طور پہ میں نے آزادی کا مختصر سا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ آپ جانتے ہیں یوم جمہوریہ کے دن بالکل قریب ہے، تو حضرات مسلمانوں کو تاریخ سے واقف کروایا جائے۔ تو آج جو اس ملک میں مسلمانوں کے حالات آئے دن جس طرح خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح داڑھی کے نام پر، کرتے کے نام پر، پگڑی کے نام پر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان خوف کی، احساس کمتری کی زندگی جیتے رہیں تو ایسا دن آئے گا، ایسی گھڑی آئے گی کہ ہماری نسلیں آدھار کارڈ یا آئی ڈی کارڈ میں مسلمانوں کا نام لکھانے سے ڈرے، خوف زدہ ہو جائے، عبداللہ یا عبدالرحمن لکھانے سے خوف زدہ ہو جائے۔
مسلمانوں کو چاہیے اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کریں. ہمیں ناز ہے اپنے مذہب پر، ہمیں ناز ہے داڑھی پر، ہمیں ناز ہے کرتے پر، ہمیں ناز ہے مدارس پر، ہمیں ناز ہے مساجد پر. تو ان آیتوں کا یہی خلاصہ ہے، ہمیشہ حق کے ساتھی بنو، حق کے ساتھی بنو، باطل کے ساتھی مت بنو. اگرچہ کہ تم میدان میں تنہا ہو، اکیلے ہو، تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی نصرت، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ تیرا خوبصورت کلام ہے، خوبصورت پیغام ہے، خوبصورت سبق ہے، لیکن یا اللہ عمل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک تیرے توفیق کے محتاج ہے. یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر یہ چیز ہم میں آ گئی کہ ہم حق کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے، باطل کے معاملے میں ایک دوسرے کے مخالف بنے، تو تیری اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ساری دنیا سے ظالموں کا صفایا ہو جائے. اے اللہ مظلوموں کو ان کا حق ملے گا اور پھر سارے عالم میں کوئی خوف زدہ نہ ہوگا، ہر کوئی آزادی کی اور اے اللہ اطمینان کی سانس لے گا. اے اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو حق کے خاطر جینے والا بنا، حق پر مرنے والا بنا. خواہشات کی غلامی سے بچا لے، نفسیات سے بچا لے، شیطانیات سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اپنے نبی کا غلام بنا لے. جن اللہ والوں نے اے اللہ حق کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بہترین جزائے خیر اپنے شان سے انہیں عطا فرما. اے اللہ آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے. اے اللہ آج باطل پرست زیادہ ہیں. اے اللہ ناحق کاموں میں، اے اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ظلم کے کاموں میں اپنی دنیا بنانے کے خاطر اے اللہ ظلم و زیادتی زیادہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مظلوموں اے اللہ مظلوموں کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر اے اللہ پھر انہی کے طرف لوٹ کر جا رہی ہیں. کوئی اے اللہ مظلوموں کا فریادی نہیں. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، تجھ سے بڑھ کر کوئی فریاد کو قبول کرنے والا نہیں، کوئی بگڑیوں کو بنانے والا نہیں. اے اللہ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی بھی خواہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اگر وہ مظلوم ہے اے اللہ تیرے دربار میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ مظلوم کی مدد فرما، اے اللہ مجبوروں کی مدد فرما، تنگدستوں کی مدد فرما، جو سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جن کی آنسوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا. ہمیشہ ہمیں مظلوموں کا ساتھی بنا، کبھی بھی یا اللہ ظالموں کا ساتھی نہ بنا. ہمیشہ اے اللہ حق کے ساتھی بنا، باطل کا ساتھی کبھی بھی نہ بنا. اے اللہ ایک ایک لمحہ اور اے اللہ زندگی کا اے اللہ ایک ایک حصہ بھی اے اللہ حق کے خاطر لگانے والا بنا. غیر غلط کاموں کے لیے اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ خاص طور پہ ہمارے جتنے علماء اور جتنے مسلمانوں نے اے اللہ اس ملک کو آزاد کرانے کے خاطر اے اللہ جنہوں نے شہادت کی دولت پائی، تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ پھر سے ایک مرتبہ اس ملک کو ظلم سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ظالم تن تنا رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، مساجد ان کے نشانے پر ہیں، مدارس ان کے نشانے پر ہیں. کتنے بے قصور نوجوان، کتنے علماء اے اللہ مقید ہیں، ان کے گھر میں رونا رونا ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں. اے اللہ کرم فرما. معصوموں کی جانیں لی جاتی ہیں،
معصوموں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ معصوم اے اللہ صرف اے اللہ اسلام اور اے اللہ مسلمان ہونے کی صورت سے اے اللہ کس طرح مار مار کر ختم کیا جاتا ہے، تو دنیا والوں کو بتا دے، ظالموں کو بتا دے، مسلمان دنیا میں تنہا نہیں ہے، مسلمان کے پیچھے تیری طاقت ہے اے اللہ، مسلمان سستا نہیں ہے، مسلمان کے پیچھے تیرے نبی کی دعائیں ہیں، ساری زندگی تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ یا اللہ ہر مسلمان بچے کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ، ظالموں سے صفایا فرما، سارے عالم کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔